صحابی اگر یہ کہیں من السنہ تو یہ روایت مرفوع ہے، حکماً یہ روایت مرفوع ہے، حکماً یہ روایت مرفوع ہے۔ ہاں، کیونکہ امام ابو قلابہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ لو قلت لم اکذب لأن قولہ من السنہ ھذا معناہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے، فرمان ہے، تو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں، کیونکہ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ حافظ کہتے ہیں اس لیے کہ ابو قلابہ کا یہ کہنا من السنہ، اس کے معنی یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، لیکن ارادہ بالصیغۃ التی ذکرھا الصحابی اولی، مگر صحابی نے جو لفظ بولے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ اس کو ذکر کرنا اولا ہے، بہتر ہے۔ اگر صحابی نے قال رسول اللہ کہا ہے تو پھر اس کو سنت سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر صحابی نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر تابعی بھی، شاگرد بھی سنت کا استعمال کرے۔ یہ پیچھے بات آئی تھی نا، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ وہ تورعاً یا احتیاطاً کرتے ہیں، تو تورعاً اور احتیاطاً یہ بات تو انہوں نے فرمائی، تورعاً اور احتیاطاً یہ صرف اس لیے ہے تورعاً یا احتیاطاً صرف اس لیے ہے کہ صحابی زیادہ سے زیادہ جو توجیہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ صحابی یا تابعی جو نبی علیہ السلام سے صحابی روایت کرتے ہیں، تابعی ان الفاظ سے روایت نہیں بیان کرتے بلکہ معنن اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو معنن جب روایت کریں تو احتیاط کی بنیاد پر وہ کبھی معنن بیان کر دیں، کبھی من السنہ کہہ دیں، جس سے مراد تو مرفوع روایت ہی ہے، جس سے مراد مرفوع روایت ہی ہے، لیکن چونکہ مرفوع روایت کے الفاظ مستحضر نہیں ہیں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں یہ سنت یہ ہے، آپ کو یاد تو نہیں ہوتا کہ حدیث کیا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن آپ کہتے ہیں سنت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے۔ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ان حدیث کے الفاظ کی بنا پر جو ہمارے ذہن میں ہیں لیکن اس کے الفاظ مستحضر نہیں ہیں۔ یہ تورعاً یا یہ احتیاطاً، یہ پہلو اگر ملحوظ ہو تو پھر درست ہے۔ لیکن یہاں امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کی ایک بات ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے فتح الباری میں، اور تو فتح الباری سے ہی نقل کی ہے علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں۔ فتح الباری کی لائے نا نامی جلد، وہ بات سمجھنے والی ہے، یہ حضرت ابو قلابہ کے لفظ پر انہوں نے بحث کی ہے، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت انس سے من السنت ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں ابن دقیق العید کہ قول ابی قلابہ یحتمل وجہین، قول ابی قلابہ یحتمل وجہین، دو توجیہیں اس کی ہو سکتی ہیں، محتمل ہیں۔ احدہما ان یکون ظن انہ سمع عن انس مرفوعا لفظا، کہ انہوں نے یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لفظاً سنی، فتحرز عنہ تورعا، تو لفظاً بولنے سے انہوں نے احتیاطاً اختیار کیا سنہ کا لفظ، کہتے ہیں والثانی ان یکون رعا ان قول انس من السنہ، ایک تو یہ ہے کہ حضرت انس نے حدیث مرفوع بیان کی اور انہوں نے وہ الفاظ بیان نہیں کیے، تورعاً اس کو سنہ سے اعتبار کیے، تعبیر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہ ان یکون رعا ان قول انس من السنہ،
فی حکم المرفوع۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت انس کا یہ قول جو من السنہ ہے یہ حکماً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ فلو اب عبر عنہ بانہ مرفوع، اگر اس سے تعبیر یہ کی جائے کہ وہ مرفوع ہے علی حسب اعتقاد ہی، ان کے اعتقاد کے مطابق، ان کے ابو قلابہ کے اعتقاد کے مطابق، لصح لانہ فی حکم المرفوع، تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ من السنہ کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ حکماً مرفوع ہے۔ فرماتے ہیں قال والاول اقرب، لیکن پہلی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لأن قولہ من السنہ، اس لیے کہ ان کا یہ فرمانا من السنہ یقتضی ان یکون مرفوعا بطریق اجتہادی محتمل، کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ مرفوع ہو بطریق اجتہاد کے، اجتہادی طور پر انہوں نے یہ بات کہی۔ وقولہ انہ رفعہ نص فی رفعہ، یہ نص ہے ان کے اس کے رفع مرفوع ہونے کی۔ ولیس للراوی ان ینقل ما ہوا ظاہر محتمل الی ما ہوا نص غیر محتمل، کہتے ہیں اور راوی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نقل کرے جس چیز ما ہوا ظاہر، جس کا ظاہر محتمل ہو، الی ما ہوا نص غیر محتمل، اس بات کی طرف جس میں احتمال نہ ہو، جس نص میں احتمال نہ ہو۔ من قول مرفوع ہے، مرفوع روایت ہے تو اس کو ذکر کرنا یہ اولا ہے نسبتاً کس کے؟ من السنہ کے، کیونکہ من السنہ کو ذکر کرنا یہ حکماً مرفوع ہے، وہ حقیقتاً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ یہ آگے پھر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ بَحْثٌ مُتَّجِهٌ، یہ بڑی اچھی توجیہ ہے۔ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَدَّهُ، اور انہوں نے یہ درست نہیں کیا جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں، بِأَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، کہ قول صحابی من السنہ فی حکم المرفوع، کہ یہ حکم مرفوع میں ہے، جو اس کو رد کرتے ہیں ان کا یہ قول مناسب نہیں ہے۔ یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 314 صفحے میں کہا ہے فتح الباری میں، اور یہی نقل کی ہے ان سے بات کا علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نائل الاوطار کی جلد 6 صفحہ 228 میں، جو میرے پاس نسخہ ہے، اس کے نسخے بھی مختلف ہیں۔ بہرحال اسی حدیث کے تحت یہ ساری بات علامہ شوقانی نے بھی ذکر کی ہے۔ سمجھے بات؟ دوسری آگے ہے وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا، اور اسی قبیل میں سے یہ قول ہے صحابی کا کہ اُمِرْنَا بِكَذَا، کہ ہمیں اس طرح حکم دیا گیا، او نُہِینَا عَنْ كَذَا، یا اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ فَالْخِلَافُ فِيهِ كَالْخِلَافِ الَّذِي قَبْلَهُ، اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو من السنہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ سمجھ گیا بات؟ لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، کیونکہ علی الاطلاق یہ لفظ لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ، اس کا مطلق اطلاق جو ہے وہ پھرتا ہے بظاہر اس کی طرف جو آمر ہے اور جو ناہی ہے، اور آمر اور ناہی شریعت میں کون ہیں؟ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پھر ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے۔ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الاحکام میں کہا ہے، جو ان کی کتاب ہے احکام الاحکام، کہتے ہیں اذا کان المامور بہ یحتمل التردد بین الشیئین اما اذا کان لا مجال للاجتہاد فیہ، کہتے ہیں اگر معمور میں یہ چیز ہو کہ اس میں احتمال کا تردد ہو، یعنی مرفوع ہونے نہ ہونے میں تردد ہو کہ یہ مرفوع ہے یا یہ مرفوع نہیں ہے، یعنی امرنا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا خلفائے راشدین کا فرمان ہے، ان میں سے کیا چیز مراد ہے؟ فرماتے ہیں اما اذا کان لا مجال الاجتہاد، لیکن جب اجتہاد کو اس میں کوئی دخل نہ ہو تو پھر اس سے مراد مرفوع حدیث ہی ہے۔ لیکن جس میں اجتہاد کو دخل ہو، کیونکہ جو مسئلہ اجتہاداً ماخوذ ہو اس کے بارے میں بھی تو یہ احتمال ہے نا، کہا جائے
کہ یہ کیا ہے، ہم کو یہ حکم ہے، ہم کو اس مسئلے کا یہ حکم ہے جس بارے میں اجتہاداً کہے جائے، کیونکہ اجتہاد بھی تو کس سے ماخوذ ہے؟ کتاب و سنت سے۔ یعنی اگر اجتہادی طور پر امرنا کا لفظ کہا گیا ہے تو پھر مسئلہ اور ہے، اور اگر اجتہاد کی وہاں گنجائش نہیں ہے، اس احتمال کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر امر سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور مرفوع ہے، سمجھے؟ جیسے امر بلال ان یشفع الاذان، جس طرح کی حدیث میں آیا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو کیا کہے؟ دو دفعہ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جی فهو محمول علی الرفع قطعا، تو یہ قطعی طور پر کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ یہ بات احکام الاحکام میں دراصل انہوں نے کہی ہے، اور انہی سے پھر حافظ نے بھی نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں صفحہ 196 جلد اول میں، اور احکام الاحکام میں جلد 2 صفحہ 169 میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن تعجب ہوتا ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اپنے تمام تر فضل و علم کے وہ کہتے ہیں کہ لا حجت لہم فیہ لأنہ لم یذکر الآمر فیحتمل ان یکون هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیرہ۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ عامر نبی علیہ السلام ہو یا نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوں۔ یہ بات علامہ عینی نے شرح کنز میں کہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ سنن نسائی میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا، ایک صحابی تو یہ کہتے ہیں نا امر بلال، لیکن نسائی میں یہ لفظ صریح ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا۔ تو اس کے بعد یہ احتمال پیدا کرنا صرف روایت سے جان چھڑانے کے لیے کہ پتہ نہیں عامر نبی علیہ السلام ہے یا نبی علیہ السلام کی کوئی اور ہیں، اس لیے یہ شوافی کی دلیل نہیں بن سکتی، تو یہ علامہ عینی کا تحکم ہے، یہ علامہ عینی کا یہ رائے جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ چلیے کہتے ہیں وخالف فی ذلک طائفۃ تمسکوا باحتمال، ایک گروہ ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے یہ مخالفت اس بنیاد پر کی ہے، تمسکوا باحتمال، اس احتمال سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ ان یکون المراد غیرہ، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہ ہو بلکہ کوئی اور مراد ہو، کا امر القرآن اول اجماع او بعض الخلفاء اول استنباط۔ وہ جیسے پہلے میں نے اجتہاد کی بات کی ہے، یا جیسے ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے 2 توجیہیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ جہاں اجتہاد کا احتمال ہو، دوسرا یہ ہے کہ جہاں اجتہاد کا احتمال نہ ہو۔ اب انہوں نے جو مخالفت کی ہے وہ بھی اسی بنا پر کی ہے کہ احتمال ہو سکتا ہے کہ قرآن سے انہوں نے اجتہاداً یہ مسئلہ اخذ کیا ہو، یا حدیث سے اخذ کیا ہو، یا اجماع سے کسی اور مسئلے پر اجماع ہے اسی کی نظیر کے طور پر یہاں بھی انہوں نے اس کو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا ہو، تو اس احتمال کی وجہ سے وہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ وہ عجیب، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَوَّلُ، بھائی اصل بات تو بنیادی طور پر عامر حقیقتاً کون ہے، ناہی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما اداہ محتمل، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس میں احتمال ہے، یقین اس میں نہیں ہے، لکنہ بالنسبت الیہ مرجوح، لیکن یہ نسبت کے اعتبار سے کیا ہے، اس نسبت کے اعتبار سے یہ احتمال کیا ہے، مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ وَأَيْضًا، اور یہ بات بھی ہے فَمَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ رَئِيسٍ، یہ بات بھی سمجھو کہ جو آدمی کسی رئیس کا اطاعت گزار ہو، اس کا خادم ہو، اس کا فرم بردار ہو، اذا قال امرت، اب وہ جب یہ خادم کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے،
جب وہ خادم کہے کہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، لا یفہم عنہ ان عامرہ لیس الا رئیس، تو اس سے یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ یہ حکم دینے والا رئیس کے علاوہ کوئی اور ہے، سمجھے یا نہیں؟ اب خادم جب یہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے، تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کو حکم کس نے دیا ہے؟ اس کے رئیس نے دیا ہے، جس کا یہ خدمت گزار ہے۔ اسی طرح امت کو جب حکم دیا گیا ہے امیرا، تو اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول مراد ہیں، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ ظاہری احتمال یہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ يُعْتَمَلُ أَنْ يُظَنَّ مَا لَيْسَ بِآمِرٍ آمِرًا، ہاں رہ گیا یہ قول کہ جو یہ کہتا ہے، بھائی یہ بھی تو احتمال ہے کہ وہ ایسے عامر کو عامر سمجھے جو حقیقتاً عامر ہے نہیں، ہیں ان یظن ما لیس بعامر عامرا، جو عامر ہے نہیں لیکن اس کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ عامر ہے۔ ہیں اب یہ تو وہی بات ہوئی نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والی، ہیں کہ انہوں نے حکم دیا اور یہ انہوں نے اس کو شریعت بنا لیا۔ نظیریں تو موجود ہیں نا اس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فلا اختصاص لہ بہذا المسئلہ، کہتے ہیں اس کو اس مسئلے کے ساتھ کوئی اختصاص خصوصیت نہیں ہے، بل هو مذکور فیما لو سرہ، بلکہ وہ اس میں بھی احتمال ہے جس میں صراحت موجود ہو، جس میں صراحت موجود ہو کہ اس نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حالانکہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو۔ فقال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اور وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے وہ حکم نہ دیا ہو۔ سمجھے نا؟ جب وہ احتمال ہے تو اس میں بھی یہی احتمال ہے۔ جب یہ احتمال ہے تو ایسے احتمال کی بنا پر حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہر احتمال، وہ کہتے ہیں نا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، عموماً یہ اصول میں ذکر کرتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال آ جائے تو استدلال باطل۔ لیکن بھائی احتمال کے لیے کوئی قرینہ قویہ چاہیے، یہ نہیں کہ خام خواہ ایک احتمال پیدا کر لو جان چھڑانے کے لیے، مقلدین کی طرح جان چھڑانے کے لیے کوئی احتمال پیدا کر لو، اور وہ احتمالات ہمارے فقہا کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ احتمالات ہمارے فقہا کی کتابوں میں، اور کچھ بھی نہ ہو تو سب سے زیادہ آخر میں یہی ہے امامنا اعلم منا، اور کچھ بھی نہ ہو نا، کوئی بھی اہتمام نہ ہو، کوئی بہانہ اور عذر نہ ہو، کوئی احتمال سامنے نہ ہو، بھائی ہمیں نہیں پتا، امامنا اعلم منا، ہمارے امام ہم سے زیادہ جانتے، تم سے بھی زیادہ جانتے، تم امام سے زیادہ جانتے ہو، ہاں وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، ہم نہیں جانتے، ہم کیا ہیں؟ کہ نسبت خاک رب عالم پاک، ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ؟ کہاں وہ جنہیں امت کے ایک معتد ہی حصے نے امام مانا ہے، اور کجا ایک مسجد کا مولوی، دونوں میں کیا تقابل ہے؟ کوئی تقابل۔ اصل میں ہمیں انہی کے درجے کے دوسرے امام نے یا ان کے شاگرد نے بتلایا ہے کہ یہاں امام صاحب سے غلطی ہوئی، ہم نہیں کہتے، بات سمجھے یا نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہمیں دوسرے اماموں نے بتلایا ہے جو انہی کے کہ ہم پلہ امام ہیں، ہم نہیں کہتے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس لیے یہ کہنا ہر جگہ احتمال پیدا کر کے کہ یہ اس میں احتمال ہے، یہ محتمل ہے، اور جو چیز محتمل ہو تعویل جس میں ہو سکتی ہو، ہیں اس سے استدلال درست نہیں ہے، یہ بہانہ بسیار قابل اعتبار نہیں ہے۔ احتمال کے لیے بھی کوئی قرینہ چاہیے، ہیں احتمال کے لیے بھی قرینہ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں حافظ کہتے ہیں اسی لیے ہوا احتمال ضعیف، بھائی یہ احتمال بہت ضعیف ہے، لأن الصحابیہ عدل عارف باللسان، آپ صحابی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عادل نہیں ہے، اور وہ زبان کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے، زبان دان بھی ہیں،
اور عادل بھی ہیں. فلا یطلق ذلک الا بعد التحقیق، تو وہ یہ امرا کا لفظ یا من السنہ کا لفظ بغیر تحقیق کے ہی بول دیتے ہیں. ہاں وہ نہیں سمجھتے کہ امر دینے کا والا کون ہے یا سنت کس کی قابل قبول ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ احتمال قابل اعتبار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں ومن ذالک، اور اسی قبیل سے یعنی اسی حیثیت سے یہ بات بھی ہے قولہ کنا نفعل کذا، کنا نفعل کذا، صحابی کا یہ کہنا کہ ہم یوں کرتے تھے. فلہ حکم الرفع ایضا کما تقدم، تو یہ اس کا حکم بھی مرفوع کا حکم ہے. یہ بھی حکمن کیا ہے؟ مرفوع ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا. لیکن یہاں ایک شرط ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اذا ذکر عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہ ذکر کرے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں یہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ ازل کا بات یاد آئی نا، ازل کنہ نازل والقرآن ینزل، وہاں بات یہ تھی نا اصل میں. اس لیے یہاں یہ چیز ملحوظ رہنی چاہیے کہ اذا ذکر عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحابی یہ کہیں کہ کنہ نفعل فی عصر النبی فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں یا بعد کے دور میں یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ بالکل اسی طرح مسئلہ ہے. آپ دیکھیے تراویح کا مسئلہ لیتے ہیں نا آپ، تراویح کے مسئلے میں جو ایک روایت 20 رکعتوں کے بارے میں منقول ہے، اس میں کیا لفظ ہے؟ کنہ نفعل فی عہد عمر بن الخطاب. موطا میں وہاں کیا لفظ ہے؟ کنہ نفعل فی عہد عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے دور میں ہم یہ 20 پڑھتے تھے. سند کی بات رہنے دیں، اس میں لفظ یہ ہے جبکہ آپ دیکھیے جبکہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری، کہ جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ 8 رکعتیں پڑھائیں. دونوں فرق ہے، بات سمجھے نا. ایک ہے ان کے عہد میں ہونا، عہد میں ہونا یہ تابعین کے صحابہ کے دور میں اس سے لازم نہیں آتا، اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرت عمر فاروق کو علم بھی ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں غلط کام معمول ہو، وہی نازل ہو رہی ہو اور اس سے روکا نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن صحابہ کے دور میں وہی منقطع ہو چکی تھی. سمجھے یا نہیں؟ اس لیے اس دور میں یہ کہنا کہ ہم ان کے دور میں یہ کرتے تھے، یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کا علم بھی ان کو ہو. اب یہاں یہ واضح سی ایک مثال ہے کہ عہد فاروقی میں 20 جس پہ استدلال کا مدار ہے، 8 حکم فاروقی ہے. اب حکم کی تابع داری ہے یا عہد کی تابع داری ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہی بات ہے فلاح حکم الرفع. اس کے لیے حکم رفع کا ہے جس وقت کے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. تابعین میں بھی صحابہ میں بھی یہی ہے جب ان کو اس کا علم ہو. اللہ اکبر. صحابہ کے علم میں، صحابہ کے دور میں بعض امور ایسے ہوئے ہیں، اب دیکھیے بعض واقعات ہوئے ہیں صحابہ انفرادی طور پر، جس طرح ایک صحابی سونے کی کیا کہتے ہیں چاندی سے بیع و شراء کو بھی درست سمجھتے تھے، یا ایک صحابی وہ برف کے کھانے سے روزے کا افطار ہونا درست نہیں سمجھتے تھے. تو کیا ہم سمجھیں کہ عہد صحابہ میں برف کھائی جاتی تھی؟ نہیں، کیونکہ یہ چیز باقی صحابہ کرام کو معلوم نہیں. ہاں صحابہ کو معلوم ہو اور وہاں انکار ہو یا نہ ہو پھر مسئلہ معلوم ہو. جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا مسئلہ ہے، اور اس اذان پر حضرت علی کا اعتراض ہے. اس اذان پر حضرت علی کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہی اذان ہونی چاہیے جو ایک نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتی تھی. سمجھے یا نہیں؟ لیکن فاضل حضرات فقہا نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کو قبول کیا ہے، حضرت عثمان کے حکم کو قبول کیا ہے۔ بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں ایک بات کہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے یا اقوال بیان کرنے والے وہی معتبر ہیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں چلے گئے تھے تو اس وقت رفض پیدا ہو چکا تھا، کذب پیدا ہو چکا تھا، اور حضرت علی کے نام پر روایات سازی یہ شروع ہو چکی تھی، سمجھے یا نہیں؟ اور اسی لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے منہاج السنہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فیصلے جو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں تھے وہ راجے ہیں ان فیصلوں سے جو اکیلے حضرت علی کے کوفے کے دور میں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اگرچہ بعد میں بھی فقہا کی یہ رائے ہے کہ ایک ہی اذان دینی چاہیے، بعض کہتے ہیں دونوں کی گنجائش ہے، بہرحال وہ بھی کہہ سکتا ہے دوسری اذان، اور اگر ایک ہی اذان پر اکتفا کر لیا جائے، بالخصوص آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں سپیکر کی نے ضرورت پوری کر دی ہے، جس ضرورت کے پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دلوائی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ انہوں نے پہلی اذان دلوائی تھی بازار میں، مسجد میں نہیں تھی دلوائی تھی، اور بازار میں بھی پیچھے جا کے، آگے دور جا کے، کس لیے؟ تاکہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جمعے کا وقت ہو گیا ہے، فضر البیع، دکانیں بند کر دو، ہاں دکانیں بند کر دو۔ آپ صرف اگر پہلی اذان پر اکتفا کیا جائے تو بازار بڑھ جانے کی وجہ سے سب کی گھڑیاں تو تھی نہیں، گھڑیاں تو تھی نہیں، سب کو اذان کے الفاظ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، یہ اذان جو ہے نا وہ بازار میں جمعے کے روز کہلوانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن اب سپیکر نے یہ ضرورت پوری کر دی ہے۔ اس لیے اگر ایک ہی اذان پر اکتفا کیا جائے تو وہ طریقہ جو سنت نبوی یا سنت عمرین حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں تھا، اسی پر اکتفا کیا جائے تو یہ مستحسن ہے، بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فہم صحابہ حجت ہے، ہم مانتے ہیں، فہم صحابہ حجت ہے، ہاں فہم صحابہ حجت ہے جب مخالفت نہ ہو، یہاں مخالفت ہے، سمجھے بات؟ اللہ، چلیے بھائی، وَمِن ذَلِكَ اچھا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ اکبر کبیرہ، کفایہ میں یہی بات حافظ خطیب بغدادی نے کہی، وہ کہتے ہیں اذ لم یکن فی الروایت ما یقتضی وقوع ذلک الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن حجہ، لم یکن حجہ فلا دلالۃ علی انہ حق، یہ الکفایہ میں کہا ہے 424 صفحے میں۔ اسی لیے میں نے اختصاراً ذکر کیا ہے کہ کنہ نفعلو یہ تب ہے جب ذکرہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہو ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ قول جو ہے فتح الباری میں ذکر کیا ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جمہور کا یہی قول ہے، کنہ نفعل، فتح الباری کا جلد اول ہے، صفحہ 207 ہے، اور اسی کو ترجیح دی ہے انہوں نے حدیث نمبر 5210 کے تحت، اور ساتھ ہی النقط کی جلد 2 صفحہ 515 پر۔
حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بھی کہا ہے کہ ان الامام احمد قد توقف فی مسئلۃ امامت الصبی لأن حدیث عمرو بن سلمہ الذی فیہ انہ کان یوم القوم وہو ابن 7 سنین لیس فیہ اطلاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک۔ امام احمد اس مسئلے میں متفق نہیں ہیں کہ بچے کی پیچھے نماز درست ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس چیز کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ صحابہ نے آپ کو نے جو حکم فرمایا تھا کہ یومکم اقرأکم قرآناً، اس حکم کی بنیاد پر جب دیکھا کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بچے ہیں لیکن ان کو ہم سے زیادہ قرآن آتا ہے، تو ان کو اپنا امام بنا لیا۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا رد کیا ہے۔ وہ رد دیکھنا ہو تو فتح الباری صفحہ 185 جلد 2 میں دیکھ لیں، صفحہ 185 جلد 2 میں۔ یہ باتیں میں کیوں اضافاتاً ذکر کرتا ہوں؟ صرف یہ توجہ دلانے کے لیے کہ اس کے جو متعلقات ہوتے ہیں اس مسئلے سے متعلقات نصوص سے ماخوذ، ان کی مراجعت بھی کرنی چاہیے، ان کی مراجعت بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ مسئلہ جو ہے نا وہ نکھر جائے، واضح ہو جائے۔ سمجھے یا نہیں؟ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیے، لیکن پہلے استعمال کیے ہیں۔ خطیب نے بھی یہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا اس میں ذکر ہو تو پھر کنا نفعل کا لفظ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ حکمن مرفوع ہے۔ چلیے، ومن ذالک، اور اسی قبیل سے ہے این یحکم الصحابیو، کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دے کہ علی فعل، کسی حکم پر، کسی فعل پر، من الافعال بانہ طاعۃ للہ قول رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہے کہ یہ عمل، یہ فعل نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے، یہ اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے یا اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ یہ فعل نبی کے فرمان کے مطابق ہے، یہ عمل نبی کے فرمان کے مخالف ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حکمن مرفوع ہوگی۔ اگرچہ وہ یہ نہیں بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے یا نبی علیہ السلام نے یہ منع کیا ہے، یہ نہیں لفظ بولتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ قول عمار رضی اللہ تعالی عنہ، من صوم یوم الذی یشق فیہ فقد عصا ابا القاسم، کہ جو یوم شک کا روزہ رکھتا ہے وہ ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اب یہ تو وہ بیان نہیں کرتے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم شک، یہ تو نہیں کہتے، لیکن یوم شک کے عمل کو وہ کیا کہتے ہیں؟ نافرمانی۔ جاگ فقیرہ جاگ، لیکن نافرمانی کو کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی اس فعل کو کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ کہیں کہ اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے تو پھر وہ روایت کیا ہوگی؟ وہ بھی حکمن مرفوع ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اس میں ہے کہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً ذکر کی ہے، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ہے فَلِهَذَا حُکْمُ الرَّفْعِ أَيْضًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ظاہر بات یہ ہے کہ جب وہ اس طرح بات کہیں تو انہوں نے یہ حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے منع کیا یا انہوں نے عمل کیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا درست ہے، سنت ہے، یہ کرنا معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ او تنتہی غایت الاسناد الی الصحابی،
یا یہ کہ پہلے تھا مسئلہ رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک حیثیت تھی کہ جس میں صراحت ہو، قال رسول اللہ، سمعت رسول اللہ، فعل رسول اللہ، یعنی تینوں نوعیتیں، یا تقریری روایت کہ آپ کے سامنے یہ حکم ہوا، بعد میں باقی صورتیں ہیں امرنا من السنہ، یہ فلاں فلاں، یہ ہیں حکم مرفوع۔ یہ مرفوع کا مسئلہ مکمل ہوا جب یہ سند صحابی کسی نسبت سے نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو وہ کیا ہے، حقیقتاً مرفوع ہے یا حکماً مرفوع ہے۔ لیکن اگر یہ سند اس کی انتہا ہوتی ہے کس تک، صحابی تک، ہیں کذالک، تو اس کا مسئلہ بھی وہی ہے، اس کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، یہ صحابی کا فعل ہے، یہ صحابی سے موقوفاً ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ کہتے ہیں اے مثل ما تقدم فی کون اللفظ یقتضی التصریح، مثل اس چیز کے جو پہلے گزر چکا ہے جس میں لفظ تقاضا کرتا ہے اس بات کی تصریح کا بأن المقولہ ہوا من قول الصحابی، کہ یہ قول صحابی کا ہے، قال ابو ہریرہ، قال ابو بکر، او من فعل ہی، یا ان کا یہ فعل ہے، او من تقریر ہی، یا ان کے سامنے یہ ہوا ہے، یا ان کے سامنے، یہ صحابی کے سامنے عمل کسی نے کیا ہے اور صحابی نے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے اصول میں کہ کیا صحابی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور صحابی خاموش رہ جائے تو کیا یہ اس صحابی کی رضا سمجھی جائے گی یا نہیں سمجھی جائے گی؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ غلط کام ہو اور نبی علیہ السلام خاموش رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابی کے سامنے یہ کہا جائے تو کیا صحابی کی اس کو رضا سمجھا جائے، یا کچھ صحابہ بیٹھے ہیں ان کی رائے، ایک رائے اظہار کرتے ہیں، دوسرے صحابہ خاموش رہتے ہیں، یا ائمہ مجتہدین بیٹھے ہیں نیچے آ جائیں، ان میں سے کوئی بات کرتے ہیں دوسرے خاموش ہو جائیں، تو کیا اس کو اجماع سکوتی جس کو کہتے ہیں، جس کو اصطلاحاً اجماع سکوتی کہتے ہیں، وہ اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ اللہ کے اجماع سکوتی کی حجیت کے بارے میں بجائے خود اختلاف کہ وہ واقعتاً اجماع ہے یا نہیں ہے، بسا اوقات وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے احترام میں وہ کوئی بات نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ فرما رہے ہیں ولا او من تقریرہ ولا یجیء فیہ جمیع ما تقدم بل معظم۔ اسی طرح جو پہلے گزری ہیں کہ عمیرہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، امر کے بارے میں، سنت کے بارے میں، یہ تمام احتمالات وہ سارے کے سارے جو سنت کے بارے میں ہیں وہ سارے کے سارے یہاں شامل نہیں ہیں، ہاں اکثر اس کو شامل ہیں، بل معظم ہو، اکثر اس کے وہی احتمالات ہیں جو مرفوع کے بارے میں ہیں، لیکن سارے کے سارے مرفوع جس طرح کہتے ہیں ہم کہ یہ مرفوع حکمی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صحابی کی رضا ہے، کہ یہ صحابی کا حکم ہے، سمجھے نا؟ وَالتَّشْبِيهُ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، اور تشبیہ یہ جو میں نے کہی ہے نا الی الصحابی کذالک، اسی طرح یہ تشبیہ ہر وقت کیا ہے، تمام جہت سے مساوی نہیں ہوتی۔ تشبیہ میں اکثریت کا خیال رکھا جاتا ہے یا بعض جزوی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تشبیہ اس سے دے دی جاتی ہے، ہاں یہ نہیں کہ تمام وجوہ کی وجہ سے حضرت علی اسد تھے، شیر تھے، تو کیا وہ شیر تھے؟ نہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو شیر کہا جاتا تھا، ہاں اسی طرح کسی میں کے وصف کی بنا پر اس کو کوئی لقب دیا جائے تو یہ نہیں کہ وہ جناب من کل الوجوہ وہی چیز ہے، ہاں اللہ اکبر۔ ولما ان کان ھذا المختصر شاملا لجمیع انواع العلوم الحدیث، جب یہ ہمارا مختصر سا رسالہ، بس نہیں سمجھے؟ سمجھے۔
ولما ان کان ھذا المختصر، جب ہمارا یہ رسالہ کتابچہ مختصر شاملا لجمیع انواع علوم الحدیث، جب یہ شامل ہے تمام علوم الحدیث کے انواع کو، میں نے گویا کوشش کی ہے کہ جتنے علوم الحدیث ہیں ان کا خلاصہ اس کتاب میں آ جائے۔ جب یہ ہمارا مقصد ہے تتردد فیہ منہ الی تعریف صحابی، تو میں نے مناسب سمجھا، قصد کیا کہ کس کی طرف توجہ کی، میں نے کس کی طرف؟ صحابی کی تعریف کے، صحابی کی تعریف کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یعنی میں نے ارادہ کیا اس وجہ سے، استرددت منہ، اسی وجہ سے میں نے کیا کیا؟ قصد کیا کس کی طرف؟ الی تعریف صحابی، صحابی کی تعریف کی طرف، کہ وہ صحابی من ہوگا، وہ کون ہے؟ کیونکہ مرفوع روایت کی بات صحابی تک ہے، اب صحابی بھی کون ہے بھائی؟ یہ بھی تو سمجھ لینا، ہاں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ ہے جس کو ملاقات حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مؤمناً، ایمان کی حالت میں، مومناً بہی، آپ پر ایمان لانے کی صورت میں، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ اسلام پر ہی فوت ہوا ہو، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ درمیان میں وہ ارتداد کا شکار ہوا ہے، یعنی خلل واقعہ ہوا ہے کس کا؟ ارتداد کا، ردہ کا، تو اصح قول کے مطابق یہی ہے کہ وہ پھر بھی صحابی ہے، وہ پھر بھی صحابی ہے۔ اصح کا قول بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ احناف تو یہ کہتے ہیں، شاید آگے آئے، کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کا شرف صحبت ختم ہو جاتا ہے، ہاں دوبارہ ایمان لا کے اگر اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو پھر وہ صحابی ہے، اگر آپ کے انتقال کے بعد ایمان لاتا ہے تو پھر وہ صحابی نہیں ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، سمجھ گئے بات؟ چلیے آگے تفصیل کل آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، ہاں؟ والمراد باللقاء، باقی اس کی یہ تفسیرات کریں گے نا، لقاء سے کیا مراد ہے،